کی محفلوں کا انعقاد کروں گا، جیسا کہ ایک فرقہ سفید پگڑیوں والوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے مساجد میں۔ آپ بتائیں آپ ان کو کیا جواب دیں گے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کا معنی پریڈ کرنا ہے، ہم لہجہ لگا کے پریڈ کریں گے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہے کام نہیں صحیح، ناچ کرنا یہ سب کام نہیں صحیح، صرف درود و سلام پڑھتے رہنا یہ کام نہیں صحیح، اس معنی اس کا یہ نہیں ہے، آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ ہم کہیں گے آئیے اس ہستی کی طرف جس ہستی پر یہ قرآن کی آیت اتری ہے، اس ہستی کے بارے میں اللہ نے کہا وہ ہمارے نمونہ ہے، ہم اپنے اس آیت کے نمونے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان الفاظ کے اترنے کے بعد ان الفاظ پر عمل کس طرح کیا ہے، اور پھر وہ کہاں سے ملے گا؟ پورے قرآن میں نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پر کیسے عمل کیا ہے۔ ہمیں جاننا پڑے گا اس چیز کی طرف جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، وہ ہے حدیث، اور وہ بھی وہی ہے۔ ہمیں بخاری کی طرف آنا پڑے گا، کتب احادیث کی طرف آنا پڑے گا، وہاں ہمیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری حیرت کی بات، قرآن میں نماز قائم کیجیے، کہیں نہیں آیا کہ کتنے اوقات میں قائم کیجیے، یہ الفاظ ضرور آئے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تم نماز پڑھو، پڑھتے رہو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک۔ باقی دکھائی صرف ہم قرآن پر، قرآن کہتا ہے جب سورج طلوع ہو اس وقت نماز شروع کیجیے، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک نماز پڑھتے رہیے۔ اب پورے دن میں کچھ نہیں کر سکتے آپ، سارا دن نماز پڑھیں گے تو قرآن بھی آیا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے اس کا یہ معنی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی انسان کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے، پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا معنی کیا کیا، اس کے اوقات کا تعین کیا کیا۔ اسی طریقے آپ ایک اور مثال سمجھیے، یہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے امتیوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف بھی رکھو۔ ان کو کہنا ہے وہ جو منکرین حدیث ہے کہ آپ اب حدیث کی طرف نہیں آنا، قرآن پر صرف عمل کرنا ہے، کہ اللہ کہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تم جہاں کہیں ہو تمہارے چہرے مسجد حرام کی طرف ہونے چاہیے۔ اب تم زمین میں جہاں بھی جاؤ تمہاری کمر نہیں، سر نہیں، تمہارا چہرہ حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ آج تک کوئی منکرین حدیث قرآن کی صاحب پر نہ عمل کر سکا ہے، نہ کرے گا، اور نہ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے جھوٹے عقیدے کو چھوڑے گا۔ لیکن قرآن کی یہ آیت ان کے لیے چیلنج ہے کہ آپ نے حدیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہیں آنا، صرف قرآن پر رہنا ہے، اور اس آیت پر عمل کرنے دکھائیے۔ جہاں کہیں سے نکلے، جہاں کہیں رہیں، آپ سورہ بقرہ کی صاحب پر عمل کیجئے کہ اپنا چہرہ ہر وقت کعبے کی طرف کرنا ہے۔ لیکن جب ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے اس آیت کو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر، تو ہمیں یہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین کیا ہے، حدیث بتاتی ہے، نماز کے وقت کی بات ہے کہ جب نماز کو جانا کہیں بھی ہو تمہارا چہرہ تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ لوگ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں نے مختلف بہانے تراشے حدیث کو جھٹلانے کے لیے۔ کچھ ہے منکرین حدیث، کچھ نہیں منکرین حدیث، 3 گروہ ہے جنہوں نے احادیث کا نقصان کیا۔
اسلام کا نقصان کیا. ایک وہ جو کھلے عام منکرین حدیث ہے، ایک نیم منکرین حدیث ہے جنہوں نے یہ بہانہ تراشا کہ کچھ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث پر اعتماد نہیں کرتے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہری بات اقرار کرتا ہے مکمل ماننے کا، لیکن عقیدہ ان کا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، جماعت پایا جائے برابر ہے، سنت کو چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے. یہ تینوں ہی اسلام کے لیے خطرہ ہے. اگر ان لوگوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث قرآن کے متضاد ہے، قرآن کو الٹ جاتی ہیں، اور ایسی باتیں آتی ہیں جو عقل سے باہر مشاہدے کے مخالف ہے، متضاد ہے، کیسے ان کو مان لیا جائے؟ آنکھوں میں نظر نہیں آتی. کہاں ہوتا ہے ذات قبر؟ وہ ہڈیاں ان کی جسم ہڈی کھا گیا، کیسے میں حدیث کو مانے؟ آپ کا اگر معیار یہی ہے، تمہارے معیار پر قرآن بھی پورا نہیں اتر سکتا. کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہاری عقل تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم اسے سمجھے نہیں، تمہاری عقل میں آئی نہیں ہے، تم لانا نہیں چاہتے. مثال کے طور پر قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اعتکاف کرنے کے لیے آنے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ لیا. 40 لَيْلَةً قرآن میں دوسرے مقام پر آیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے کوہ طور پر آنے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ لیا. اب بتاؤ، قرآن کی آیت قرآن کے خلاف ہے، تمہارے نظریے کے مطابق، تمہارے فہم کے مطابق، تمہارے قائم کردہ اختراعی معیار کے مطابق ایک جگہ 30 ایک جگہ 40 دونوں آیات قرآن میں. بتاؤ کون سی آیت سچی ہے؟ نعوذ باللہ سے سچ اٹھا کہو گے. تم یہی کہو گے نا کہ تم سمجھے نہیں، اس کی تفسیر میں جاؤ، کسی اور طرف جاؤ، تطبیق میں جاؤ، تعبیر میں جاؤ. یہی ہم کہیں کہ ان احادیث کے بارے میں جن احادیث کو تم قرآن کا مساوی بنانے کی کوشش کرتے ہو، جب کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہاری اختراعی سوچ کے خلاف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو باتیں حدیث سے نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عقل کے خلاف ہے، سیدہ عائشہ کی یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. اگر تم عقل پر قرآن کو سمجھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دین اسلام کو سمجھو گے، تو تمہارے اس معیار پر بھی اللہ کا قرآن بھی معاذ پورا نہیں کر سکتا. تمہارا معیار ہی اتنا غلط ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی 50 آیت میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ کبھی آپ اس وقت دیکھیں ان کافروں کو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں کافروں کی، اور وہ اس وقت ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی کمروں پر بھی مارتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں آپ کا عذاب چکھو. فرشتے کافروں کے منہ پر مارتے ہیں، کمروں پر مارتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے بات سنی؟ کتنے کافر مرے، کتنوں کی چار پائی پر پڑی، پڑے ان کی روح نکلی. قرآن سچا ہے، قرآن کو تو مانتے ہو. قرآن کہتا ہے جب کافر کو روح نکلتی ہے، فرشتے ان کی کمر اور ان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں. بتاؤ تھپڑ کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھاک آتی ہے. اور پھر فرشتے کا تھپڑ، فرشتے کی چپیٹ، فرشتے کی مار، اس کی کتنی آواز ہوگی کہ لو ضرب بها جبلا لصار ترابا. وہ تھوڑا جو منکرین عذاب قبر کو پڑھتا ہے، جو اللہ کے رسول کے دین کو نہیں مانتے، آپ نے فرمایا قبر میں اتنا زبردست تھوڑا مانتے ہیں، اگر پہاڑ پر ہمارا مارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. فرشتے کتنی پاور ہے، اور فرشتے کافر کو مارتے ہیں جب اس کی روح قبض کرتے ہیں. آج تک کسی نے کافر کو مار پڑتے ہوئے دیکھی؟
عقل پر پکڑنے کا ان کا بیان ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. سلیمان علیہ السلام نے کہا مکہ سما اسلام قبول کر کے آ رہی ہے، کون ہے جو اس کا تخت اس کا عرش اٹھا کر کے لے آئے یہاں پر؟ ایک فرشتے نے کہا یا جن نے کہا جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب کا، وہ کہنے لگا کہ میں لاؤں گا پہلے اس سے کہ تم آنکھ جھپکو، تمہاری آنکھ کھلنے اور بند ہونے سے پہلے یہاں ہوگا. قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا، سلیمان نے آنکھ جھپکی، مستقرا عنده، اپنے سامنے اس کو پایا. عقل پر پکڑنے والے حدیث کو بتاؤ یہ تو قرآن میں ہے، کیا عقل میں آ سکتی ہے یہ بات کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے امریکہ سے تخت اٹھے گا جہاں کراچی آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے آنکھ جھپکنے کے برابر؟ لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ سکتا ہے، کیونکہ سلیمان نے کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے لیے میرے رب کا کرنا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے احادیث کو جھٹلانے کے معیار مقرر کیے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کی کتاب جس کو حق مانتے ہو اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو کرنے کا کئی حکم نہیں دیا، لیکن محبوب نے کیے قرآن میں کرنے کے بعد ذکر کیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم کاروبار چھوڑو اور دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. یہ کب آیت اتری؟ کب اتری؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے، تجارت کا قافلہ آیا، صحابہ اٹھ کر اس کی طرف گئے. جب اس کی طرف گئے تو سامنے 12 بندے رہ گئے. اس وقت اللہ نے آیات اتاری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب کافرہ دیکھا، تماشا دیکھا تو یہ اس طرف چلے گئے اور یہ آپ کو کھڑا ممبر پر چھوڑ گئے. اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے کی نماز ہوتی تھی، جمعے کی اذان ہوتی تھی. پورا قرآن میں دکھائیے کس طرح اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھیے، جمعے کی اذان بھی لیجیے، جمعے کی نماز بھی قائم کیجیے. قرآن میں کس جگہ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو جمعے کی اذان کا، جمعے کی نماز کا؟ کہیں حکم نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وحی میں، قرآن میں نہیں ہے. یہ وحی میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تحریم میں آتا ہے آپ نے ایک راز کی بات اپنی دوسری ایک بیگم کو بتائی اور کہا کہ آگے اس کو نہیں بتانا، لیکن اس نے بتا دی. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. جب اس نے آگے بات بتائی، اللہ نے اپنے محبوب پر ظاہر کی کہ تیری وہ بیگم نے آگے بات بتا دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ بیگم کو اشارے میں باس کو جتلائی اور باس سے اعراض کیا، مکمل نہ بتایا کہ تم نے وہ میری بات بتا دیا، اشارے میں کہا. جب فلما نبأہا، جب آپ نے اس کو خبردار کیا کہ تم نے وہ بات بتا دی ہے نا، قالت، اس وقت آپ کی اس بیوی نے کہا من انبأک ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے وہ بات بتا دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا مجھے خبر دینے والے اور جاننے والے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے. اب آپ بتا
بتایا ہو. یہ میں 2 مثالیں دے چکا ہوں, وقت مختصر ہے, کافی مثالیں ہیں. ایک ان کا اور سوال موٹا سا جو اعتراضات ہے, کسی میں قرآن نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور یہ بات بالکل قرآن کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین سورہ شورى میں ارشاد فرما رہا ہے, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر نبی کے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس سے باتیں کرے آمنے سامنے, الا وحیا, مگر اللہ وحی کرتا ہے, القاء کرتا ہے, اور من وراء حجاب, یا اللہ پردے کے پیچھے سے باتیں کرتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دور. تیسرا طریقہ, او یرسل رسولا فیوحی ما یشاء, یہ اللہ تعالیٰ باذنہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ ایک رسول یعنی فرشتہ جبرائیل بھیجتا ہے اپنے نبیوں کی طرف, بشروں کی طرف, وہ ان کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ان کو وحی کرتا ہے. اب وحی کے 3 طریقے قرآن مجید سورہ شورى میں ہیں. پہلا طریقہ کیا, اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے, القاء کرتا ہے. دوسرا طریقہ, اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے, پردے کے پیچھے سے, آمنے سامنے کر کے نہیں. تیسرا طریقہ, اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے. اب ان 3 طریقوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ان میں سے کون سی وحی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہیں جبرائیل سے دشمنی کیوں ہے. جبرائیل تو وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے, اللہ کے علم سے قرآن اتارا ہے. وہ جبرائیل تو اللہ کے حکم کا مامور ہے, لا یعصون اللہ ما امرہم. اے یہودیوں عیسائیوں, جبرائیل کی دشمنی سے تم کیوں دشمن ہو اس کے؟ اس نے کیا قصور کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے نبی بنایا, جبرائیل کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا, اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتار دیا. اب قرآن کون سی وحی ہے؟ جبرائیل والی. اور یرسل رسولا والی, اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. اب 2 وحی کدھر گئی, ایک جو القاء والی اور دوسری من وراء حجاب والی. اب دیکھیے کہنا کہ ایک ہی وحی ہے, قرآن 3 وحی کہہ رہا ہے, اور 2 وحی وہ ایسی ہیں جو غیر مطلوب ہیں, جن کی تلاوت نہیں کی جاتی, جن کے الفاظ نہیں اترتے. اللہ جن کے معنی اور مفہوم اپنے انبیاء پر اتارتا ہے, القاء کرتا ہے, حکم صادر کرتا ہے, الفاظ نہیں اتارتا. الفاظ صرف اس کتاب کے ہیں جو قرآن مجید ہے, اور یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ وحی نہیں آتی. قرآن ہی کہتا ہے کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. مثال قرآن مجید سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اب بتائیے کسی عورت کو کتاب ملتی ہے؟ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک نبی بنایا ہے؟ کسی عورت کو پیغمبر بنایا ہے؟ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب بشر بندے. اور اللہ فرماتا ہم نے وحی کی, اسی قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف. اب موسیٰ کی ماں کی طرف جو وحی آ رہی ہے کہ اس کو دودھ پینا فرعون کا خطرہ ہو تو پھر تابوت میں ڈال کر سمندر دریا میں بہا, پھر میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کرواؤں گا. اب یہ جو ساری وحی آئی ہے عورت کی طرف ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے. اب یہ جو وحی ہے یہ کوئی بھی کتاب نہیں بنی, کتاب کے علاوہ ہے, قرآن کے علاوہ ہے, قرآن کے علاوہ ہے اللہ کا حکم, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس حکم کو ماننے کی پابند ہے. اسی طرح آگے چلیے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا, سورہ آل عمران کی آیت ہے, وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم,
اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے ان کے الزامات سے جو لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جہان کی عورتوں سے فضیلت دے کر چن لیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ فرشتے بات کر رہے ہیں، کسے کر رہے ہیں؟ بیوی مریم علیہ السلام سے۔ اور مریم کے ساتھ سورہ مریم میں پورا قصہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت فرشتہ اللہ کہتا فتمثل لها بشرا سویا، آتا فرشتہ ہے اور شکل انسان کی دھارتا ہے اور آ کر کے پورا مکالمہ ہوتا ہے، اللہ تجھے دینے والا ہے، کیسے دے گا، میری شادی نہیں، ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا، یہ پوری ڈسکس ہے قرآن مجید میں فرشتے کی اور مریم علیہ السلام کی۔ یہ فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کے پیغام لے کر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ارسال کر دی چٹھی لے کر آ رہا ہے، کس کی طرف آ رہا ہے؟ عورت کی طرف آ رہا ہے، عورت کی طرف اللہ کی وحی آ رہی ہے، اور وہ وحی کوئی بھی کتاب نہیں بنتی، ایسی کتاب جس کی تلاوت کی جائے، ایسی کتاب جو مطلوب ہو۔ اس کے علاوہ آگے چلیے، ان دو واقعات سے جو مختصر تر بیان کر رہا ہوں، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کتاب کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین وحی اتارتا ہے، اور اللہ انبیاء کے علاوہ بھی جس پر چاہتا ہے، جس کو نبی نہیں بنانا ہوتا اس پر وحی آتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے اگر بی بی مریم کو جہان کی عورتوں سے انتخاب کر کے چنا ہے تو اس کی طرف وحی آ سکتی ہے جو کتاب نہیں بنتی مطلوب۔ تو وہ انسان، وہ ہستی، وہ بشر، وہ پیغمبر، وہ رسول، جو انبیاء کا رسول، جو خاتم النبیین، جس کو اللہ نے تمام جہانوں، تمام انبیاء پر اس کا انتخاب کیا ہے، کیا اس پر وحی نہیں آ سکتی؟ کیا وہ بی بی مریم جیسی نشان نہیں رکھتا؟ کیا وہ حضرت موسیٰ جیسی عظمت بھی نہیں رکھتا؟ معاذ اللہ، کہ اس کی طرف وحی نہیں آ سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور اللہ نے تو کمال کر دیا پھر قرآن میں، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف۔ اللہ کہتا ہے اسی قرآن میں وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ کہتے ہیں قرآن کی علاوہ، مطلوب کتاب کے علاوہ جس کی تلاوت ہو سکتی ہے اور کوئی وحی نہیں ہو سکتی، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہی قرآن قوم سے پڑھ لیتے شاید کہ تم اپنے عبادت کے جیسے تابو طائب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی، یہ کہ تم گھر بنا پہاڑوں میں، یہ کہ تم چھتوں میں اور ان بیلوں میں اوپر چڑھتی ہیں، اور اس کے پیٹ سے شہد شفا نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری، اور دیکھیے مکھی نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جان کر اس کی اتباع کی، پیروی کی، اور انہی چیزوں پر وہ آج شہد لگا رہی ہے، چھتے لگا رہی ہے۔ اور قرآن کتاب کے علاوہ بھی جو وحی آتی ہے وہ چاہے کتاب مطلوب نہیں بنتی، لیکن وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، واجب العمل واجب التعبیر ہوتا ہے۔ قرآن کی کسی اور مثال اللہ فرماتا ہے، ایسی مثال ایک ایسے انبیاء کی طرف جس کی یہ وحی کتاب نہیں ہے، اور اس کو کوئی اور بات کہہ نہیں سکتا، پہلے والے بیوقوف ہو گیا، بچہ بھی یہ فیصلہ کر دے گا، بڑا بھی کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہا
فل مار تو مار. الفاظ دیکھنا. اے عبادیات کر گزریے کیا؟ اب جو ہے تو خواب ہے. خواب میں کون سا سچ ہوتا ہے؟ کون سا وہ کتاب ہے؟ کون سے وہ الفاظ ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ یا ابا فل ابا کے کار گزریے بات تو کر. کیا؟ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی خواب میں آنے والی بات، آنے والی وحی غیر مطلوب، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا جا رہا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہی پھر اسماعیل علیہ السلام اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کی تصدیق ہمارا قرآن کر رہا ہے. اسی سنت پر آج ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر رہے ہیں. کم از کم جو لوگ منکرین حدیث ہیں اس بات سے عبرت حاصل کر لیجیے کہ جو اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے تہوار قربانی عید الاضحیٰ کی ہے، اس میں جو تم قربانی کر رہے ہو اس کے اس نبی کو کوئی الفاظ نہیں ملے، کوئی کتاب نہیں ملے. ایک اور نبی اللہ تعالیٰ کا جس کو کتاب میں الفاظ نہیں ملے، اللہ کی وحی ہو رہی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ایسے تمام فتنوں سے، شرانگیز لوگوں سے محفوظ فرمائے. آخری ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اس بات کو اور اس فتنے سے بچنے کے لیے جو جہاد کی جاننے کے لیے آپ برہان المسلمین، تفہیم اسلام، ان دونوں کتابوں کا کم از کم ہمارے ہر جماعتی ساتھی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ایمان اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا ایمان اور اسلام اور فرمائے.